السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، انشاءاللہ آج ہم ہماری ربنا دعا سیریز میں سے دعا نمبر 20 کو یاد کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ربنا ربنا ظلمنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا تغفر لنا وترحمنا وترحمنا لنكونن لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اس کا میننگ ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، دس از آلسو ون آف دوز دعا جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا پیارے بچوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی دعائیں ہیں اس میں میکزیمم جو چیز ہم کرتے ہیں وہ یہی کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کیونکہ ہمیں خود نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے کتنے سارے گناہ کیے ہیں، اور بہت سارے گناہوں کو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے اور وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اس میں ہمارا ہی نقصان ہے یا اللہ، مطلب ہم نے جو بھی غلط کیا، جو بھی گناہ کا کام کیا، اس میں ہم نے اپنا نقصان کیا ہے، تو یا اللہ تو ہمیں جو ہے معاف کر دے۔ ہمارے اوپر جو ہے ہم نے خود ظلم کیا ہے، ہم نے اپنا نقصان خود کیا ہے گناہوں کو کر کے۔ کیونکہ دیکھیے پیارے بچوں، جب ہم کوئی بھی برا کام کرتے ہیں یا گناہ کا کام کرتے ہیں تو ہم اس سے کسی اور کو نہیں نقصان پہنچا رہے، بلکہ ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، ہم جہنم کے قریب جا رہے ہیں اور جنت سے دور جا رہے ہیں۔ تو اللہ کا اس میں کچھ نہیں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اچھا کر رہے برا کر رہے، کیونکہ جو بھی ہم اچھا کریں گے ہماری جنت ہمیں ملے گی، جو بھی ہم برا کریں گے ہمیں خود جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم کچھ اچھا کریں یا برا کریں، اللہ تو بس انصاف کریں گے، اللہ تو بس بتائیں گے کہ ہم جو ہے جنت جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر ہم اللہ سے وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی غلط کام کیا، جو بھی گناہ کا کام کیا، وہ ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنا نقصان کیا ہے، اور اگر اللہ ہمیں معاف نہ کرے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات پہلے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے گناہ کیا ہے۔ بہت سارے بچے کیا کرتے، ارے نہیں میں تو جھوٹ نہیں بولی، نہیں میں وہ غلط کام نہیں کری، میں جھگڑا نہیں کری، انہوں میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے اس لیے میں ان کے ساتھ برا کری۔ تو بچے اپنی غلطی مانتے ہی نہیں۔ تو پیارے بچوں، ایک مسلمان ایسا نہیں ہوتا، ایک مومن ایسا نہیں ہوتا، ہم مسلم ہیں تو ہمیں پہلے اپنی غلطی کو انڈرسٹینڈ کر کے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ غلطی نہیں کرے بول کر اکڑنا نہیں چاہیے، یا غلطی نہیں کرے بول کر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، اور ہمیں بہترین انسان کون ہے، سب سے بیسٹ انسان کون ہے، جو اللہ سے معافی مانگے۔ تو اس لیے جو ہے ہم سے کوئی بھی گناہ ہو جائے تو ہم جو ہے اس کو ڈینائی نہیں کریں گے، بلکہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے اس گناہ کو، اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم پر رحم کرے۔ اگر اللہ ہم پر رحم نہیں کرے گے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، تو ہم تب جو ہے خسارے میں ہو جائیں گے، اور تب جو ہے ہم جہنم میں جلیں گے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں پہلی چیز جو کرنی ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے کسی سے جھگڑا کر لیا، کسی کو جھوٹ بولا، کسی کو مارا، بھائی بہن سے لڑائی کر لی، ماں باپ کو ڈس ریسپیکٹ کیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی، پیرنٹس کی بات نہیں سنی، ان کے ساتھ بلند آواز میں بات کی، اپنے ماں باپ کو ستایا، تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور ان لوگوں سے بھی معافی مانگے، اپنے امی ابو سے معافی مانگے کہ امی ابو مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ کیونکہ جب
امی ابو یا پیرنٹس یا فرینڈس یا بھائی بہن معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ضرور معاف کریں گے. یہ ہر ایک کو کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہمیشہ آپ غلط ہوں گے. اگر آپ صحیح بھی ہیں اور دوسرا کوئی غلط ہے تو اس کو بھی اپنی غلطی سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اپنی غلطی نہیں سمجھ رہا تو کیا ہم بھی ان کی طرح برے ہو جائیں گے؟ ہم بھی ان کی طرح بدتمیزی کریں گے؟ نہیں، ہم اچھے ہی رہیں گے. کوئی اور برا ہے اس لیے ہمیں نہیں برا بننا ہے، ہمیں اچھا ہی رہنا ہے. جس نے جو بھی برا کیا ہوگا اللہ اس کو دیکھ لیں گے. تو پیارے بچوں، اس دعا میں بھی ہم یہی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اگر اللہ ہم پر رحم نہ کرے، اگر اللہ ہمارے گناہوں کو نہ معاف کرے تو یقیناً قیامت کے دن ہم سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے اور سب سے زیادہ ہمیں جو ہے نقصان ہوگا اور ہم خسارے میں یعنی بربادی میں رہ جائیں گے. تو پیارے بچوں، ہمیشہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا کر رکھے. آپ خود دیکھ رہے ہوں گے ابھی ہم نے الحمدللہ، میں یہ بتانا بھول گئی کہ ہمارا آدھا کورس تو یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ماشاء اللہ تبارک اللہ. ہم نے 20 حدیث کمپلیٹ کر لی. اس کا مطلب ہم نے آدھا کورس کمپلیٹ کر لیا، اب بس 20 بچے ہوئے. تو ان حدیثوں میں ان دعاؤں میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. مجھے امید ہے کہ آپ اس دعا کو یاد کریں گے اور کثرت سے پڑھیں گے اور اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہیں گے. پلیز ان نیکی کے باتوں کو دوسروں سے شیئر کیا کیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.